ویلکم ٹو اسپیشل ایجوکیشن ود حامد نقوی۔ آج کا ٹاپک ہے کاگنیٹیو لرننگ سٹائلز۔ کاگنیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے سینسز کے تھرو جو اپنے ارد گرد سے معلومات لیتے ہیں، پھر ان کو پرسیو کرتے ہیں، ان کو کمپریہینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو ڈائجسٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں، ان کو سٹور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر جب ضرورت پڑے ان کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہمارا کاگنیشن کا ایک پروسیس ہے۔ اس کاگنیٹیو لرننگ سٹائل جو ہیں وہ اس میں کچھ ورائٹی ہے، کئی قسم کے کاگنیٹیو سٹائل ہیں جو ہم آگے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ٹرم کاگنیٹیو لرننگ سٹائلز، اس سے مطلب کیا ہے؟ کاگنیٹیو لرننگ سٹائلز آر دا انفارمیشن پروسیسنگ ہیبٹس آف این انڈیویجول۔ کی فریز ہے دا انفارمیشن پروسیسنگ ہیبٹس آف این انڈیویجول۔ جیسے میں نے ابتدائیہ میں عرض کیا کہ ہم انفارمیشن ہم تک پہنچتی ہے مختلف سینسز کے تھرو۔ ہر انسان اپنے طریقے سے اس کو ایویلویٹ کرتا ہے، اس کو ریسیو کرتا ہے، اس کو پروسیس کرتا ہے، اس کو ڈائجسٹ کرتا ہے، اس کو پھر سٹور کرتا ہے، پھر ریٹریو کرتا ہے۔ سو ہر انسان کا اپنے اپنے پسندیدہ سٹائل ہوتے ہیں انفارمیشن کو ریسیو کر کے ان سے استفادہ حاصل کرنے کا۔ ٹائپس، تین بڑی ٹائپس ہیں۔ ویسے تو جتنے ہمارے سینسز ہیں ان تمام سینسز سے ہم انفارمیشن ریسیو کر رہے ہوتے ہیں اور پروسیس کر رہے ہوتے ہیں، کچھ فارملی کر رہے ہوتے ہیں، کچھ انفارملی کر رہے ہوتے ہیں، کچھ کانشیسلی کر رہے ہوتے ہیں، کچھ ہم میں ویسے ہی ریسیو ہو رہی ہوتی ہے، انکانشیسلی بھی ریسیو ہو رہی ہوتی ہے۔ لیکن everyone processes and learns new information in different ways. There are three main cognitive learning styles. Note کریں لفظ main. There are three main cognitive learning styles: visual, auditory and kinesthetic. Visual, auditory اور kinesthetic، ان تینوں کے اوپر ہم تفصیل سے بحث کریں گے۔ لیکن یہاں پہ مزید بتانا یہ ضروری ہے کہ جیسے میں نے کہا ورائٹی آف طریقے ہیں، یہ تین مین طریقے ہیں، لیکن ہر انسان جو ہے وہ اپنی پرسنالٹی جو اس کی ہے، اس کے پرسنالٹی ٹریٹس ہیں، اس کے ایپٹیچیوڈ ہے، اس کی انوائرمنٹ ہے، جس انوائرمنٹ میں وہ رہ رہے، جس کلچر کا وہ حصہ ہے، اور جس طرح کے اس کو سوشل انٹریکشن اویلیبل ہیں، ان کی وجہ سے ہر انسان کے کچھ پسندیدہ سٹائلز ہو جاتے ہیں۔ اس میں ایڈ مزید ایک چیز کر دوں اپنے اسپیشل ایجوکیشن کے حوالے سے، یہ جو کاگنیٹیو لرننگ سٹائلز ہیں یہ آپ کی ایبلٹی اور ڈسیبلٹی کی نیچر کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ وہ اس کو وہ بہت زیادہ، بلکہ میں کہوں گا کہ وہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ویژول امپیئرڈ ہوگا یا ہیئرنگ امپیئرڈ ہوگا یا سلو لرنر ہوگا، تو جو بھی اس کی ایبلٹی یا ڈسیبلٹی کی نیچر ہوگی وہ بھی اثر انداز ہوگی کہ وہ اس کو پسندیدہ کاگنیٹیو لرننگ سٹائل کیا ہے۔ ورنہ تو جیسے میں نے کہا پرسنالٹی اس کو دیکھ کے وہ چیزیں زیادہ اس کو اٹریکٹ کرتی ہیں اور ڈائجسٹ کرتی ہیں، اور وہ انفلوئنس ہوتا ہے یا سن کے ہوتا ہے، یا کنیسٹیٹک جس کو ہم ایکسپلین کرنے جا رہے ہیں ٹچ کر کے یا ایکسپیرینس کر کے یا اس کو تجربہ کر کے کرتا ہے۔ سب سے پہلے ہم ویژول کو لے لیتے ہیں۔ ویژول میں وہ انسان وہ uses visual objects such as graph, charts, picture, seeing، جو چیز دکھائی دیتی ہے، یعنی آپ ایک ذرا ٹیچنگ لرننگ ماحول میں تھوڑی دیر کے لیے انٹر ہو جائیں، جو آپ چیزیں دیکھ کے جو ہے نا وہ لرن کر رہے ہوتے ہیں، یعنی بلیک بورڈ پہ لکھا ہوا ہے کچھ، اس سے آپ لرن کر رہے ہیں، وہ ویژول ہے۔
پھر آپ کی کتاب ہے، کتاب میں سے ٹیکسٹ پڑھ کے آپ دیکھ رہے ہیں، ویژول ہے. کوئی آپ کو چارٹ دکھایا جا رہا ہے، کوئی گراف دکھایا جا رہا ہے، کوئی امیجز دکھائے جا رہے ہیں، کوئی اور چیز بھی جو دکھائی جا رہی ہے. آج کل کا بہترین صورتحال یہ پاور پوائنٹ سلائڈز آ گئی ہیں، ویڈیو پروجیکٹرز آ گئے ہیں. یہ میڈیا میں بہت ترقی ہو گئی ہے اس حوالے سے. سو پروجیکٹرز اور ان کے اوپر جو ٹیلک والی سلائڈز چلتی تھیں، ان سے نکل کے ہم اب پاور پوائنٹ سلائڈز کے اوپر آ جائیں گے. تو ایک جو اس کا کاگنیٹو لرننگ سٹائل پسندیدہ ممکن ہے اس کا ہو کہ پاور پوائنٹ سلائڈز کے ذریعے وہ زیادہ سے زیادہ لرن کرتا ہو یا اس کو پسند ہوتی ہیں اس طرح سے لرن کرنا. کین ریڈ باڈی لینگویج ویل اینڈ ہیز اے گڈ پرسیپشن آف اسٹیٹک. یہ جو جن کو پسندیدہ سٹائل یہ ہوتا ہے وہ باڈی لینگویج سے بھی جو ہے نا وہ بہت لرن کر رہے ہوتے ہیں اور ان کا اسٹیٹک سینس بہتر ہوتا ہے. tends to remember things that are written down. اور جو ویژول والے کاگنیٹو لرننگ سٹائل کے جن کا پسندیدہ ہوتا ہے یا جس میں وہ زیادہ جو اس سے انفلوئنس ہوتے ہیں وہ لکھی ہوئی چیزوں کو وہ ان کو زیادہ وہ اٹریکٹ کرتی ہیں اور وہ اس سے زیادہ وہ دیر کے لیے وہ اس کو سسٹین کرتی ہیں. پھر لرنز بیٹر ان لیکچرز بائی واچنگ دیم. لیکچرز کو سن کے وہ اتنا وہ نہیں انجوائے کرتا بلکہ ان کو لیکچرز ہوتے ہوئے واچ کرتا ہے. ٹیچر کو دیکھتا ہے، اس کی ٹون دیکھتا ہے، اس کی ٹون تو خیر اس میں آئے گا، آڈیو میں آئے گا، وہ اس کی باڈی لینگویج دیکھتا ہے. پھر اس طرح جس طرح وہ بورڈ پہ اوپر لکھ رہا ہے یا پاور پوائنٹ سلائڈز دکھا رہا ہے اس کے حوالے سے وہ متاثر ہوتے ہیں. اس میں جو ٹپس فار ویژول لرنر یہ ہیں، اگر آپ ویژول لرنر کوئی ہے یا ویژول لرننگ پسند کرتا ہے تو اس کی اس جو صلاحیت ہے اس کو مزید بہتر بنانے کے لیے یہ کچھ ٹپس ہیں. ٹرن نوٹس انٹو پکچر، چارٹس اور میپس. جو لکھا ہوا ہے اس کو اگر آپ گرافک فارم میں دے دیں یا پکٹورل فارم میں دے دیں یا اس کے وہ جیسے آج کل مختلف قسم کی وہ پاور پوائنٹ سلائڈز کے اوپر ظاہر کرنے کے لیے مختلف وہ آ گئے ہیں، انسٹرومنٹس آ گئے، اس حوالے سے وہ کر دیں تو اس کو وہ زیادہ دیر تک وہ اس کے ذہن میں نقشہ بنا رہتا ہے. اب مثال کے طور پہ اپ اینڈ ڈاؤن کس چیز میں ہو رہا ہے تو آپ اس کو گراف میں دکھا دیں اور یا اس کے وہ جو ہوتے ہیں چارٹس بنا دیں اس قسم کے اٹریکٹیو قسم کے کلرفل قسم کے، تو وہ جو ویژول لرننگ کی یہ صلاحیت ہے وہ مزید اسٹرینگتھن ہوگی. اوائڈ ڈسٹریکشن. ویژول لرنرز ویژول لرننگ کی آپٹیمم اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے آپ کو چاہیے کہ جو ڈسٹریکشنز ہیں جیسے کھڑکیاں کھلی ہیں، دروازہ کھلا ہے کلاس روم وغیرہ کا تو جس میں لوگ باہر آ جا رہے ہیں یا کسی اور قسم کی ڈسٹریکشن اویلیبل ہے ان کو بھی کم سے کم کر دیں تو یہ لرننگ بہتر ہو جاتی ہے. لرن دا بگ پکچر فرسٹ اینڈ دین فوکس آن دا ڈیٹیل. اس قسم کا لرنر ہے، ویژول لرنر ہے، اس کو آپ بتائیں کہ پہلے ایک پوری کینوس کی پکچر پوری سمجھ لے اور پھر اس کی مائنیوٹ ڈیٹیلز کو اس کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کرے بجائے اس کے کہ کسی ایک پوائنٹ پہ پہلے کنسنٹریٹ کرے اور پھر دیکھے کہ یہ پکچر ایز اے ہول اس پورے کینوس کے اوپر اور کیا کچھ ہے. تو اس کا کلر کوڈ پارٹس آف نیو کانسیپٹس ان یور نوٹس. اب یہ بظاہر آپ کو اس کو آسان زبان میں یوں آپ کہہ سکتے ہیں جیسے آج کل نہیں ہو گیا ہائی لائٹر آ گیا. آپ اگر کتاب پڑھ رہے ہیں تو کتاب میں جو اگر آپ کو کوئی امپورٹنٹ چیز نظر آتی ہے تو اس کو آپ ہائی لائٹ کر دیتے ہیں مختلف کلرز سے یا کئی قسم کے آپ کے پاس ہائی لائٹر ہیں تو وہ اس میں جو کلر کوڈ پارٹس آف نیو کانسیپٹ ان یور نوٹس. یوز فلیش کارڈ وین ٹرائنگ ٹو اسٹڈی ووکیبلری. اگر آپ یہ جونیئر لیول کے اوپر پڑھا رہے ہیں یا کسی خاص جو ہے نا سلو لرنر والی کلاس کو پڑھا رہے ہیں یا کسی بھی ڈسیبلٹی کو پڑھا رہے ہیں وہاں پہ آپ اپروپریٹ یوز کریں فلیش کارڈز کا دوران لیکچر. تو اس سے جو ویژول لرننگ ہے
وہ زیادہ جو ہے اس سے بینیفٹ کرتے ہیں بچے. اب یہ دوسری مین ٹائپ ہے کوگنیٹیو لرننگ سٹائل کی جو ہے آڈیٹری ہے. اور جیسا کہ نام سے ظاہر ہے اور پہلے بتایا بھی جا چکا ہے کہ ریٹین انفارمیشن تھرو ہیئرنگ اینڈ اسپیکنگ. ٹھیک ہے. often prefers to be told how to do things and then summarize the main points. اس کو لکھی ہوئی چیز یا جو ہے نا اس کو اتنا زیادہ وہ اس سے امپریس نہیں ہوتا یا اس کو زیادہ دیر ریٹین نہیں کرتا. اگر اس کو وہی چیز بریف سی بتا دی جائے اور پڑھا دی جائے اور اس کو سنا دی جائے. آپ کو واپس لے چلتا ہوں. آپ نے بچپن میں جو ہے نا وہ جو پرانے ہمارے اردو میڈیم کے ٹاٹ والے اسکول جن کو ہم بولتے تھے ان میں پہاڑے کیسے سکھاتے تھے. 2 لائنوں میں آمنے سامنے ڈیوائڈ کر کے کلاس کو کھڑا کر کے 1 دونی 2 دونی 4 وہ جو لے میں بچے زور زور سے بولتے تھے خاص طور پہ آخری پیریڈ کے بعد, تو اس میں وہ ذہن میں نقش کر جاتی تھی بات. سو کئی اسی طرح بچے جو ہے نا وہ گروپ میں پڑھنا پسند کرتے ہیں کہ 3-4 بچے بیٹھے ہوئے ہیں ایک ہی کلاس کے لائک مائنڈڈ بچے اور ایک دوسرے کو وہ سنا رہے ہوتے ہیں, میں نے یہ پڑھا, تم نے یہ پڑھا, یہ پوائنٹ ہے, یہ پوائنٹ ہے, یہ پوائنٹ ہے, پھر یہ پوائنٹ ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے ہم ایک کورس کر رہے تھے. کورس کے دوران میں ہم شام کو نکلتے تھے سیر کرتے اور ایک دوسرے سے جو ہم نے پہلے طے کیا ہوتا تھا اس ٹاپک کے اوپر ہم نے ریپیٹ کرنا ہے, جاتے جاتے ایک دوسرے کو پوائنٹ سنا رہے ہوتے تھے اور بڑی اچھی اس میں جو ہے وہ کوگنیٹیو لرننگ ہوتی تھی. Notices a different aspect of speaking, often has talent in music and concentrate better with soft music. جی آپ نے حیران ہوں گے جو ہے نا دیکھ کے کہ کچھ بچے جو ہے وہ پیچھے انہوں نے انسٹرومنٹل میوزک لگایا ہوتا ہے اور کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں. عام بندہ سمجھتا ہے کہ شاید جو ہے نا یہ کیا پڑھ رہا ہوگا, یہ تو میوزک کس نے لگایا ہوگا. نہیں, وہ اس کی جو کوگنیٹیو لرننگ اسکل ہے اس کو وہ انہانس کرتا ہے, اس کو سپورٹ کرتا ہے. سو میں ریکمینڈ نہیں کر رہا, خاص طور پہ جو ہے نا وربل میوزک جو ہے اس کی طرف تو ڈسٹریکشن ہوتی ہے. تو انسٹرومنٹل میوزک may be helpful in certain cases. ٹھیک ہے, کچھ جو ہے جو کوگنیٹیو لرننگ والے جو اس کو بہتر سمجھتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ اس کو استعمال کریں. تو اس کے ٹپس ہیں جی, جیسے میں نے اس کے ویژول کے کچھ ٹپس دیے تھے, اس کوگنیٹیو لرننگ سٹائل کے بھی ٹپس ہیں. یہ چونکہ آڈیو پسند کرتے ہیں تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو لیکچر ہوا ہو اس کو آڈیو ریکارڈ کر کے وہ دوبارہ اس کو سنایا جائے, بجائے اس کو ایک دفعہ لیکچر سننے کے بعد کہا جاؤ لائبریریوں میں اور وہاں پہ کتابیں چھاننے شروع کر دو. تو اس میں ویژول امپیئرڈ بچوں کے لیے خاص طور پہ یہ ایک پوائنٹ ہے کہ لیکچر کے دوران میں ان کو اجازت ہونی چاہیے موبائل لے کے جائیں اور لیکچر ریکارڈ کر لیں اور دوبارہ گھر آ کے اس ریکارڈڈ لیکچر کو سن لیں. تو یہ ان کی کوگنیٹیو لرننگ کے جو یہ آڈیٹری سٹائل ہے وہ ان کے لیے بہت ہیلپ فل ہوتا ہے. ریپیٹ میٹیریل لاؤڈ ان یور اون ورڈز, ڈسکس میٹیریل ان یور اسٹڈی گروپ, جیسے میں نے ذکر کیا کہ ہم لوگ کیسے پڑھا کرتے تھے, یا گروپ میں بیٹھ جایا کرتے تھے, یا جب سیر کرنے نکلتے تھے تو سیر بھی ہو رہی ہوتی تھی اور ساتھ ہم پوائنٹ بھی ریوائز کیا کر رہے ہوتے تھے. ریڈ ٹیکسٹ بکس الاؤڈ, ہاں کئی بچے ہوتے ہیں وہ اونچی اونچا پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اگر اکیلے ہوں تو اس میں بہت اچھی بات ہے, وہ اپنے آپ کو جو ہے نا انفیکٹ 2 انپٹس لے رہے ہوتے ہیں, دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو سنا بھی رہے ہوتے ہیں. تو لسن ٹو ورڈ لیس بیک گراؤنڈ میوزک وائل اسٹڈیئنگ, یہ میں نے پہلے بات کر چکا ہوں کہ آپ پیچھے ورڈ لیس کا مطلب انسٹرومنٹل میوزک جس میں ورڈز نہ ہوں. اور اب ہے تیسرا مین جو ہے نا اسٹائل جو کوگنیٹیو لرننگ اسٹائل ہے وہ کنسٹیٹک ہے. اور کنسٹیٹک یہ ہے کہ آپ اس کو ٹچ کرتے ہیں, ٹچ کرنے کا مطلب تجربہ بھی ہو سکتا ہے, ایکسپیریمنٹیشن بھی ہو سکتی ہے. تو ابھی آپ میں یہاں پہ ایک مثال آپ کو دوں گا, بڑی سادہ سی مثال ہے. ٹیچر نے آ کے آپ کو آکسیجن بنانے کا طریقہ پڑھایا, جب پڑھایا تو وہ آپ کا ڈپینڈ کرتا ہے کتنا شارپ ہے آپ کا کوگنیٹیو آڈیٹیو لرننگ اسکل.
تو اس آپ نے نوٹ کر لیا. پھر انہوں نے کچھ چیزیں آپ کو بورڈ کے اوپر لکھ کے دی، چارٹ دکھائے، پھر ساتھ کا اپنی کتاب کھولو، کتاب میں آپ نے پڑھ لیا وہ آکسیجن بنانے کا طریقہ. پھر آپ کو کہا کہ جی اگلے پیریڈ میں ہم لیبارٹری چلیں گے اور آکسیجن بنائیں گے. سو جب آپ اپنے ٹیچر کو آپ نے بناتے دیکھا اور پھر آپ نے خود آکسیجن بنائی، تو اس کو جو ہے نا یہ ہے آپ کا کنستھیٹک کاگنیٹو لرننگ اسٹائل. would rather demonstrate how to do، یہ ابھی بات کر چکے ہم، اور گروپ میں یہ کرتے ہیں. سو اس کے لیے ٹپس یہ ہیں: لرن نیو مٹیریل وائل ڈوئنگ سم تھنگ ایکٹیو. ٹھیک ہو گیا جی. چیوگم کا استعمال، یہ خیر یہ ایسے ہی ہے. ورک وائل اسٹینڈنگ، کھڑے ہو کے، یہ عام طور پہ تجربات کیے جاتے ہیں، اس میں زیادہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے اور انوالومنٹ ہوتی ہے. ٹرائی ٹو ٹیک کلاسز ود انسٹرکٹرز who encourage demonstrations and field work. یہ ٹپس ہیں ان کے لیے جن کا فیوریٹ اسٹائل ہے کنیستھیٹک کاگنیٹو لرننگ. ہوپ فلی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوئی ہوگی. اگر آپ پسند آئی ہے تو ضرور لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں میں. اور اگلی ویڈیو کے لیے آپ نے اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیے گا تاکہ آپ کو وہ نوٹیفیکیشن مل جائے.